بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم اسلامیات کے حوالے سے اہم ترین کوسچنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو دین الہی کے بارے میں بتائیں، دین الہی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اہم ترین سوال ہے۔ تو یہ وہ مذہب ہے جس کی بنیاد مغل بادشاہ اکبر اعظم نے اپنے وزیر ابو الفضل کے کہنے پر ڈالی تھی۔ تو اسے دین الہی یا فارسی میں الہی ایمان کہا جاتا تھا، الہی مذہب کہا جاتا تھا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مغل بادشاہ اکبر اعظم زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن وہ مختلف مذاہب کے جو لوگ تھے ان کی میٹنگ بلا کے ان کے بحث و مباحثے کرانا پسند کرتا تھا، ان کو بلاتا تھا۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ آئے، جو اس کے دربار میں اس کے سامنے بحث کرتے تھے، ان کا اثر اس پر پڑنا شروع ہو گیا۔ اس نے ان کے مذاہب کو ماننا شروع کر دیا، اس کے عقیدے میں بگاڑ آنے لگا۔ اور اس میں جو سب سے اہم کردار ادا کیا وہ اس کے وزیر ابو الفضل نے کیا، جو اسے آہستہ آہستہ بہکاتا رہا۔ تو 1582 میں اس مذہب کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ تو اس مذہب میں صغیر کے جو اس وقت کے موجود مذاہب تھے، ہندو مت، اسلام، عیسائیت، بدھ مت، جین مت اور زرتشت کو ملا کر ایک مشترکہ مذہب بنانا تھا۔ تو کچھ عقائد کہیں سے لیے گئے، کچھ اصول کہیں سے لیے گئے، اس طریقے سے ایک مذہب بنا دیا گیا۔ تو اس کا جو اس نے پالیسی کی تھی، جو لفظ استعمال کرتا تھا وہ صلح کل کا لفظ استعمال کرتا تھا۔ بظاہر اس کا مقصد یہ تھا کہ برے صغیر کے تمام مذاہب میں اس کے ماننے والوں میں ہم آہنگی ہو اور ان کے لیے ایک مشترکہ مذہب ہو۔ لیکن تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کا بیسک مقصد پولیٹیکل تھا، کہ اس حوالے سے وہ تمام لوگوں کو ملا کر ان پر اپنی حکومت یا اقتدار کو دوام بخشنا چاہتا تھا۔ بہرحال اس کے اس مذہب کے پیش کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کو پہنچا۔ بظاہر تو ایسے نظر آتا تھا کہ یہ مذہب سب کے لیے ہے، وہ ایک مغل اعظم اکبر بادشاہ ایک روادار بادشاہ ہے، تمام مذاہب کو قبول کرتا ہے اور ان کو آزادی سے زندگی بسر کرنے کے درس کہ آزادی سے زندگی بسر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن در حقیقت مسلمانوں کو بہت زیادہ اس مذہب کی وجہ سے نقصان پہنچایا گیا۔ اب اس کے جو اہم پیغامات دیکھے، کسی بھی خدا یا پیغمبر کو تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، بادشاہ ہی کو ایک مسیح کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلمانوں مساجد میں بآواز بلند اذان دینے پر پابندی لگا دی گئی۔ صاف ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے نقصان، مسلمانوں پر ایک قسم کے جبر و تشدد کی فضا بن گئی۔ اب اسی طرح تیسرا، محمد نام رکھنے پر پابندی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب محمد نام رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ اگین مسلمانوں پر ایک بار پھر مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے سے پابندی، اور خاص طور پہ گائے کو ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی، جبکہ سور کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اسی طرح سورج اور آگ کی اہمیت، ان کا احترام کیا جانے لگا، ان کی عبادت کی جانے لگی، ان کو ایک خاص مقام دیا گیا۔ خود اکبر بادشاہ بھی سورج کی بہت زیادہ ادب و احترام کرتا تھا، اور کیونکہ سورج مشرق سے نکلتا ہے تو اس وجہ سے مردے کا سر اس نے آرڈر کر دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ مردے کا سر مشرق کی طرف کر کے دفنایا جائے۔ اسی طرح وہ خود بھی اپنا سر جب سوتا تھا تو سورج کی طرف کر کے، مشرق کی طرف کر کے سوتا تھا۔ ساتھ السلام علیکم کے بجائے اللہ اکبر کے الفاظ استعمال کرنا، جب بھی جو لوگ اس مذہب کے ماننے والے ملتے وہ آپس میں السلام علیکم کے بجائے اللہ اکبر کے الفاظ استعمال کرتے، اور خاص طور پہ اس اکبر سے مراد مغل بادشاہ کو لیا جاتا تھا۔ جھروکے سے بادشاہ کا یا کھڑکی سے بادشاہ کا دیدار لازمی تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ سب سے پہلے کھانا کھانے، دانت صاف کرنے، نہانے سے پہلے بادشاہ کا دیدار کرنا لازمی ہے۔ اس مذہب کے پیروکار کو چیلا کہا جاتا تھا۔ تو اس نے کوشش کی، اور بھی بہت ساری ہیں، وقت محدود ہے تو اس وجہ سے ہم زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن بہت سارے احکامات اس مذہب کے ایسے تھے جن کا براہ راست اثر مسلمانوں پر پڑتا تھا، ان کے عقیدے پر پڑتا تھا۔ اس مذہب کو ہندوستان کے حکمران طبقے میں تو مقبولیت ملی، لیکن محلات سے زیادہ نہ پھیل سکا، عام لوگ اسے قبول نہ کر سکے، عام لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ بعض کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ
18-19 बंदों ने इस मज़हब को कबूल किया था। लेकिन अगेन अहम तरीन बात यह है कि इस मज़हब से मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, उनके मजहबी अकायद को, उनकी मजहबी रसूमात को और उनके मजहबी रस्म व रिवाज को पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि उसके मुकाबले में रवादारी के नाम पर, मजहबी भाईचारे के नाम पर हिंदुओं को खुली इजाज़त थी कि अपनी मज़ूमात रसूमात मजहबी रसूमात अदा कर सके, दूसरे मज़हब वाले ज़रतुश्त वाले अदा कर सके, लेकिन मुसलमानों को इसकी इजाज़त नहीं थी। फिर ये मज़हब कैसे ख़त्म हुआ, इसको हम आगे देखते हैं। तो दूसरा बरसग़ीर के हवाले से, तारीख़ में वो इस्लामी हवाले से जो अहम तरीन नाम है, मुजद्दिद अलिफ सानी है। तो वो इस हवाले से कि इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिद्दोजहद की कि मुग़ल बादशाह का जो दिया गया मज़हब था दीन इलाही, उसकी मुखालफत की, उसको ख़त्म करने में, उसकी मकबूलियत को ख़त्म करने में, मुसलमानों को अपने दीन और अकायद बरकरार रखने में सबसे ज़्यादा इन्होंने किरदार अदा किया। तो ये रिटन पेपर में भी आ जाता है और उसके अलावा इंटरव्यू में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दो अहम तरीन जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो इनका असल नाम शेख अहमद सरहंदी था। 26 जून 1564 को सरहंद में पैदा हुए। आपने 10 दिसंबर 1664 को वफ़ात पाई और आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल थे। आपके जो दो अहम अलक़ाबात हैं, आपको मुजद्दिद सानी और इमाम रब्बानी कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपने ख्वाजा बाक़ीउल्लाह की शागिर्दी में नक्शबंदिया सिलसिले में शमूलियत इख्तियार की। तो आप दीन इलाही मज़हब के सख्त तरीन मुखालिफ थे। तो आपने हर फोरम पर हर तरीके से इस मज़हब की मुखालफत की, अपने तकरीर के ज़रिए, आपने अपने ख़तूत के ज़रिए, आपने उस वक्त के जो मुख्तलिफ़ गवर्नर थे, आला अशराफिया के लोग थे, उलमा कराम थे, उनको ख़तूत लिखे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तलकीन की, अपने तलबा को ख़तूत लिखे, अपने तलबा के साथ उन्होंने रब्ता रखा। और इसके साथ ही आपने वहदत शहूद का नज़रिया पेश किया। तो ये भी अहम तरीन सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है कि वहदत, और इंटरव्यू में भी, वहदत वजूद और वहदत शहूद से क्या मुराद है, उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने लगातार काम जारी रखा, जिसकी वजह से मुसलमानों पर इनका असर कायम रहा और वो अकबर बादशाह का जो बनाया गया मज़हब था उसकी तरफ राग़िब न हुए, सिर्फ चंद मफाद परस्त मुसलमानों के, और वो अपने दीन पर कायम रहे। तो ये बहुत बड़ा इनका किरदार था। और जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि उसका जो पहला पॉइंट ये था कि वो खुदा को या नबूवत को नहीं माना जाता था। तो मुजद्दिद अलिफ सानी ने असबात और नबूवत किताब लिखी, जिसमें उन्होंने नबूवत की ज़रूरत, अहमियत पर जोर दिया। इस पैम्फलेट में उन्होंने इमाम गज़ाली के हवाले से नबूवत की ज़रूरत का जवाज़ पेश किया और इंसानी अक्ल की कमी को बयान किया कि इंसानी अक्ल एक हद तक इल्म हासिल कर सकती है, उससे आगे जो इल्म हासिल करने का ज़रिया है वो नबूवत है। तो अहम तरीन किताब असबात और नबूवत है। इन्होंने जो ख़त लिखे थे उनको मकतूबात कहते हैं। जो अब तलबा को, उलमा कराम को, जो बड़े बड़े आला ओहदेदारान को, अशरफिया को जो ख़त लिखे थे उनको मकतूबात कहा जाता है। तो इस हवाले से ये भी पूछा जा सकता है मुजद्दिद अलिफ सानी की कुतुब कौन सी हैं। तो असबात और नबूवत और मकतूबात। ज़बानी तबलीग और गुफ्तगू के ज़रिए और अपने मकतूबात के ज़रिए हम बुज़ुर्गों और मजहबी फ़िक्र के रहनुमाओं से ख़िताब करते हुए उन्होंने अपना पैगाम ख़ास तौर पर अशरफिया के दरमियान फैलाया। यानी वही बात कि हर फोरम पर, हर पहलू पर उन्होंने जो है दीन इलाही मज़हब की मुखालफत की, लोगों को उसकी तरफ माइल होने से, ख़ास तौर पर मुसलमानों को उनकी तरफ माइल होने से मना किया, उनको रोक के रखा। इस वजह से इन्हें मुजद्दिद अलिफ सानी कहा जाता है। तो आगे ज़रा हम इसकी तारीफ़ को देख लेते हैं कि मुजद्दिद किसे कहते हैं। अब मुजद्दिद का मफ़हूम क्या है? बाज़ रिवायात से ये साबित होता है कि हर हज़ार के साल बाद तजदीद दीन के लिए अल्लाह ताला एक मुजद्दिद मबूस फरमाता है।
چنانچہ علماء کا اتفاق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ کے بعد دوسرے 1000 سال کے مجدد شیخ احمد سرہندی ہیں، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہتے ہیں۔ تو یعنی ہر 1000 سال کے بعد دین میں اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو مبعوث فرماتا ہے جو تجدید دین کرتے ہیں۔ بہرحال اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اہم ترین ہے، پیپر میں پوچھا جا سکتا ہے، انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو پہلے جو مجدد ہے پہلے 1000 سال کے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفۃ المسلمین ان کو کہا جاتا ہے، جبکہ دوسرے 1000 سال کے جو مجدد ہیں شیخ احمد سرہندی ہیں، ان کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک بار پھر میں کچھ اور بتانا چاہوں گا آپ کو حضرت مجدد الف ثانی کے بارے میں، کہ تقریباً انہوں نے یہ تبلیغ کا کام جاری رکھا، دین کا کام جاری رکھا، اکبر بادشاہ کے فوت ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے جاری رکھا، اور اس کے بعد مغل بادشاہ جہانگیر سے بھی انہوں نے اپنا ایک تعلق بنایا۔ شروع میں مغل بادشاہ جہانگیر نے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا تھا، یعنی اپنے وزراء کے بھڑکانے پر، لیکن وہاں بھی انہوں نے دین کا کام جاری رکھا، دین کی تبلیغ جاری رکھی، اور بے شمار دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو آہستہ آہستہ جب جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ان کو رہا کر دیا، اور ہر موقع پر ان سے فکری رہنمائی لیتا رہا۔ تو اس حوالے سے پھر انہیں مزید موقع مل گیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کی بہتری کے لیے کام کر سکیں۔ تو دین کے حوالے سے برِ صغیر میں اہم ترین شخصیت ہیں۔ یہ دو اہم ترین کوسچنز تھے، دو اہم ترین یعنی اسلامی تاریخ کے حوالے سے اہم ترین پوائنٹس ہیں جن پر سوال پوچھا جا سکتا ہے، پوچھا جاتا رہا ہے، پوچھا گیا ہے، اور آگے بھی پوچھا جانے کا چانس ہے۔ تو ان دو سوال کو تیار کر لیں، اسی طرح انشاءاللہ اہم ترین سلسلے کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔